یہ بچی کی آنکھ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پاس آ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آنکھ خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے کینسر بتایا تھا اور کینسر نظر بھی آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا تکلیف؟ کیونکہ کئی ایسے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی ہے پیرو فقیروں کو چیک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جانا ہی چیک کرنے ہوتا ہے، لینے کچھ نہیں جاتے، صرف چیک کرنا۔ ان کو یہ بھی کوئی ایسا لگے گا کہ کوئی آنکھ کوئی نکلی لگائی ہوئی ہے، اگر وہ ایسا بھی بندہ کوئی بیٹھا ہو تو اسے بھی آپ نے بغل سے اٹھا کر اس کے پاس لا کر چیک کروانا ہے۔ جن کی ڈیوٹی ہے پیرو فقیروں کو برا بھلا بولنے پر، گالی نکالنے پر۔ تو یہ بچی، میں عرض یہ کرنے لگا تھا، 1 سال سے یہ میڈیسن کھا رہے تھے، آنکھ اب بھی خراب ہے، مگر باپ کا کہنا ہے کہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جب پہلی بار آئے تھے محل کو اخروٹ سے بھی زیادہ باہر کو نکلی تھی۔ ہاں جی ہاں جی، پہلے جب آئے تھے تو محل آپ بتائیں کتنا سائز باہر کو تھا؟ پہلی بار آئے تھے اخروٹ جتنی باہر نکلی آئی۔ 1 سال سے یہ دوائی کھا رہے تھے، دوائی کھا رہے تھے، میڈیسن کھا رہے تھے، درد نہیں گئی، تکلیف نہیں گئی، بیماری بڑھتی گئی، بیماری زیادہ ہوتی گئی۔ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو میڈیسن کہتے ہیں چھوڑ کر بھی درد ختم ہو گئی ہے اور بچی آرام سے سکون سے گھر سونے لگ گئی ہے، سونے لگ گئی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ یار دیکھے حالت کیا ہے بچی کی، دیکھ رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے، یہ کوئی بچی نے کوئی اندر سے کوئی مکر کر کے تو آنکھ اپنی باہر نہیں نکال لی ہے۔ اب باپ کا کہنا ہے کہ درد ختم ہو گئی ہے، بچی جو رات کو چیختی تھی، بتانا کیا ہے جو نظر آتا ہے کہ اس کی حالت کیا تھی۔ اللہ نے کرم کیا، وہ درد کی جو شدت تھی اللہ نے اسے نجات عطا فرما دی۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، 1 سال میڈیسن کھائی بچی نے، باپ نے کھلائی، باپ نے محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا، بچی پر لگایا، آرام نہیں آیا، باپ نے ہسپتال میں جانا پھر بھی نہیں چھوڑا، ایسے ہی ہے نا، ہسپتال میں جانا نہیں چھوڑا، ڈاکٹر کی میڈیسن نہیں چھوڑی، ڈاکٹر کو گالی نہیں دی، ہسپتال کو برا بھلا کہ کہا ہے نہیں کہا۔ اچھا یہ ہم لوگ جو ہیں، اچھا ہسپتال میں جانا نہیں چھوڑتے، اگر کسی جگہ دعا کروانے جائیں آرام تھوڑا آئے تو ہم اللہ کے گھر میں جانا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جو بد نصیب لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں، کالے ہیں، 1 سال ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ کسی پیر فقیر پر کے پاس جائے، 2 سجدے کرے، نماز پڑھے، اذان سنے، کسی حضور کے غلام کے پاس گئے دعا کروانے، دم کروانے، آرام نہیں آتا، اچھا ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتے، پیر فقیروں کو برا بھلا بولنے لگ جاتے ایسی 7 دم کرائے آرام نہیں آیا، اسی اتنے 7 نمازاں زور دیاں پڑھیاں آرام نہیں آیا۔ ایک نے تو اتنے تک کہتا کہ جدوں دا تسی کیا نا میں 1 ہفتہ ہو گیا کہ روز 1000 باری درود شریف پڑھنا، آرام ہی نہیں آیا۔ تو آرام تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، نہ ڈاکٹر کا قصور ہوتا ہے نہ پیرو فقیروں کا قصور ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا دار لوگ، سیاہ دل لوگ، مردہ دل لوگ، بدبخت لوگ ڈاکٹر کو کیوں نہیں گالی دیتے؟ 20 سال بندہ جاتا رہتا ہے، ہسپتال میں مر جاتا ہے، ڈاکٹر کو گالی نہیں دیتے، پیر فقیر کے پاس 1-2 بار جائیں گے کہ دعا نہیں قبول ہوئی، آرام نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین تو دوری ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اسی اپنے بچیاں نو کالج یونیورسٹی پڑھا لینے ہاں، انہاں نو قرآن پاک نہ عربی آندی ترجمہ، وجہ یہ ہے دین سے دوری۔ ہم نے انگریز کی دی ہوئی چیز کی طاقت کو مان لیا، دین کی طاقت کو نہیں مانتے۔ مانتے کیوں نہیں؟ کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے پڑھا ہو کہ سجدہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، دعا کی طاقت کیا ہے، درود پاک پڑھتے ہیں اس کی برکتیں کیا ملتی ہے، اگر ہم پڑھا ہو سنا ہو تو پھر ہمیں اس کی طاقتوں کا اندازہ ہو۔ تو یہ بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ ہم پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ان کو کہیں نا کہ یار بہت بڑی محفل کرانی ہے ہم نے، ادھر لاکھوں بار درود پاک پڑھا جائے گا تو آپ نے بھی آنا ہے، وہ کیا کریں گے؟
وہ 500,000 نکال کر یہ بابا جی کے مٹھی میں دیں گے، کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کر دے، ہمارے لیے دعا کر دے۔ تو ہم نے دین کو ہلکا جانا، دین کی طاقت کو نہیں پہچاننا، دین کو پڑھا نہیں ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں اس کی ذکر مصطفیٰ کی، اللہ کے ذکر کی، رب کے کلام کی طاقت کو ہم نے سنا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس لیے آج ہم جگہ جگہ دوائیوں کی صورت میں، آپریشن کی صورت میں مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ مار پڑتی۔ اب یہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، سمندری سے آیا، الٹیاں نہیں روکتے تھے، وہ کہتے کہ ادھر آیا تو الٹیاں رک گئی، وہ معدے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح یہ نعیم مظہر صاحب بچے کو لے کر بیٹھے ہیں، وہ بچے کی کہتے 7-8 مہینے سے درد نہیں جاتی تھی۔ اب یہ وہ مریض ہیں جنہوں نے لاکھوں روپیہ لگا لیا ہوتا ہے، یہاں ایسے ہی نماز پڑھنے ایسے ہی نہیں بندہ جاتا، جب بربادی کے قریب پہنچ جاتا ہے پھر مسجد کا دروازہ دیکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، پھر تسبیح پکڑتا ہے، پھر کہتا ہے دعا کروا لے، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں بندہ مرنے لگا، بس پھر کہتے ہیں کسی درویش کے پاس جا کر دعا کروا لے، اللہ اللہ کروا لے۔ تو وہ بچے کا میں بتا رہا تھا، سر میں درد تھی اور بہت زیادہ درد ہوتی تھی، اب بتا رہے ہیں کہ وہ درد ختم ہو گئی ہے، درد ختم ہو گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ شفا اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے، اور جس کو جو ملتا ہے اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے، اس کی محبت کے حساب سے ملتا ہے۔ یہ فیض جو ہے نا، یہ اندر کا کنیکشن ہے، بظاہر تار نظر نہیں آ رہی، پیپ نظر نہیں آ رہا، مگر یہ اندر کنیکشن ہے۔ جیسا اندر آپ کے ٹرانسفارم ہے، زنگ آلود ٹرانسفارم ہے، فیض بھی ویسے ہی ملے گا۔ اگر تو شیشے کی طرح چمک رہا ہے پھر ایک ہی صدا لگائیں گے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو وسلم۔ انہی کی طرح اگلی بار آ کر کہیں گے کہ رات سکون سے نیند آ رہی ہے، تکلیف ختم ہو گئی ہے، درد ختم ہو گیا۔ تو جب تک ہم یہ رب کی بارگاہ میں جھک نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گر نہیں جاتے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔